السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عربی سٹوریز میں خوش آمدید۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آج سے ہم محمد عربی کتاب شروع کرنے جا رہے ہیں جس کے مصنف ہیں محمد عنایت اللہ سبحانی۔ یہ کتاب ہم مکمل پڑھیں گے اور جس کی ویڈیوز آپ کو ملتی جائیں گی یوٹیوب پہ۔ انشاءاللہ روز ایک ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی جس کو ہم شروع سے لے کے آخر تک پڑھیں گے اور صفحہ نمبر آپ کو بتا دیا جائے گا۔ تو آج سے ہی ہم یہ کتاب پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ آج ہم صفحہ نمبر 3 سے صفحہ نمبر 9 تک اس کو پڑھیں گے۔ کتاب محمد عربی اور تصنیف کس نے کی ہے؟ محمد عنایت اللہ سبحانی نے۔ فہرست ابواب صفحہ نمبر 3 پہ عرض ناشر، دیباچہ، مقدمہ، ہوتی ہے سحر پیدا، کرنیں ابھرتی ہیں، خدا کی آواز، پہلی پکار، طوفانی کشمکش، کالی گٹائیں، نازک مرحلے اور کارواں بنتا گیا، الوداع اے وطن، دعوت حق تلواروں کی چھاؤں میں، خون دل و جگر سے ہے سرمایہ حیات، مشعل توحید پر آندھیوں کی یلغار، اور بت ٹوٹ گئے دم واپسی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصور میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 4 پہ ہے عرض ناشر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں اور لکھی جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و والا صفات اتنی جامع اور بزرگ برتر ہیں کہ کسی ایک مصنف کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے جملہ پہلوؤں کا احاطہ کر سکے۔ خود ہم نے اس موضوع پر نادر کتب، جلوہ فاران مؤلف محمد عنایت اللہ سبحانی اور حیات طیبہ مؤلف ابو سلیم محمد عبد الحی شائع کی ہیں، جو اپنے منفرد انداز اور افادیت کی وجہ سے ہر طبقے میں مقبول ہوئی ہیں۔ اس کے باوجود یہ خواہش ہمیشہ باقی ہی رہی کہ اس عظیم موضوع پر کچھ اور شائع کیا جائے اور اس سعادت میں جتنا بھی حصہ لیا جا سکتا ہے لیا جائے۔ الحمدللہ اب ہم محمد عربی مترجم عنایت اللہ سبحانی صاحب ایک ایسی کتاب شائع کر رہے ہیں جو اپنی سلاست اور روانی اور اثر آفرینی میں نہایت بلند مقام رکھتی ہے۔ اس کا پہلا ایڈیشن ہندوستان میں شائع ہوا اور اب مترجم موصوف نے نظر ثانی اور اضافوں کے بعد اس کو شائع کرنے کے لیے ہمیں مرحمت فرمائی۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ ہمیں اس سعادت میں حصہ لینے کا موقع فراہم کر دیا گیا۔ کتاب جو کچھ ہے اس کا اندازہ پڑھنے کے بعد ہوگا۔ ہم اس کو اپنے بلند معیار طباعت پر شائع کر رہے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ اس کو وہی قبولیت عام حاصل ہوگی جو اس کے شایان شان ہے۔ صفحہ نمبر 5 پہ ہے دیباچہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا الہ الا هو لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اردو زبان میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اچھا خاصا ذخیرہ موجود ہے۔ اس میں ایسی قابل ذکر کتابیں بھی موجود ہیں جو دنیا کی کسی زبان میں نہیں پائی جاتی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے میرے لیے راہ نکالی کہ میں اس زبان میں اس موضوع کی کچھ خدمت کر سکوں۔ مجھے امید ہے کہ کتاب پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھی جائے گی اور اس کا مطالعہ ان لوگوں کے لیے بھی فائدہ سے خالی نہیں رہے گا جنہوں نے اس موضوع پر دوسرے کتابوں کا مطالعہ کیا ہے۔ یہ کتاب دراصل ایک عربی کتاب کا نقش ثانی ہے۔ عرصہ ہوا مصر میں محکمہ تعلیم و تربیت کے نگران عام الاستاذ محمد احمد برانہ کی نگرانی اور سرپرستی میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مجموعہ شائع ہوا تھا جو 14 حصوں پر مشتمل تھا۔ یہ مجموعہ محترم عبد الحی صاحب مدری الحسنات کو مکہ معظمہ کی کسی مکتبہ پر نظر آیا۔ موصوف کو، جو خود حیات طیبہ جیسی مقبول عام کتاب کے مصنف ہیں، یہ کتاب بہت پسند آئی۔ آپ اسے اپنے ہمراہ لیتے آئے۔ آپ کا خیال تھا کہ اسی انداز کی کتاب اردو زبان میں بھی آ جائے تو بہت مفید رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت میرے نصیب میں لکھی تھی،
چنانچہ مصروف کی یہ پاکیزہ خواہش اللہ تعالیٰ اپنے اس ناتواں بندے کے ہاتھوں پوری کرا رہا ہے۔ ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ میں نے اس کتاب کے شروع سے آخر تک پیروی کی ہے اور اس کی ترتیب کو قائم رکھا ہے، اس کے پیرائے بیان اور اسلوب نگارش کو بھی برقرار رکھنے کی اپنی حد تک پوری کوشش کی ہے، پھر بھی میں اس کا بالکل پابند ہو کر نہیں رہا ہوں، اس لیے اسے اس کا ترجمہ یا ترجمانی بھی نہیں کہہ سکتا۔ اپنی محدود و عقل و فہم کے مطابق میں نے جہاں جہاں ضرورت محسوس کی ہے اصلاح و ترمیم اور حذف و اضافہ سے بھی کام لیے ہے۔ جو واقعات غیر اہم معلوم ہوئے یا جو اہل نظر کے نزدیک غیر مستند سمجھے گئے، میں نے انہیں حذف کر دیا۔ بعض باتیں نظر انداز ہو گئی تھیں لیکن مجھے قابل ذکر محسوس ہوئیں تو میں نے انہیں شامل کر دیا۔ موقع سے سبق آموز پہلوؤں کو ابھارنے کی بھی کوشش کی ہے۔ اصل کتاب میں واقعات کی تاریخوں کا اہتمام نہ تھا، میں نے اس کا بھی اہتمام کیا ہے، کہیں اجمال کے بجائے تفصیل اور تفصیل کے بجائے اختصار سے کام لیا ہے۔ امید ہے کہ اس تصرف کے بعد کتاب کی افادیت کچھ اور بڑھ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس ناچیز کوشش کو قبول فرمائے، لوگوں کو اس سے زیادہ فائدہ پہنچے اور اس کی گنہگار کے حق میں رحمت و مغفرت کا بہانہ بنے۔ اس کتاب سے دوسروں کو فائدہ پہنچنے کی جو امید ہے وہ اپنی جگہ پر اللہ تعالیٰ اسے پورا فرمائے، لیکن خود میری ذات کو اس کتاب کی تیاری کے زمانے میں جو فائدہ حاصل ہوئے وہ میری کوششوں کا نقد صلہ ہے جو بجائے خود کچھ کم نہیں۔ صلاۃ و سلام ہو اس ذات پر جس کے ذریعے میری زندگی کو روشنی ملی، جس کی زندگی کو پڑھ کر فکر و نظر کو گہرائی ملی، خیالات کو بلندی ملی، جذبات کو ستھرائی اور پاکیزگی ملی، فضائل اخلاق اور حسن اعمال کا کامل ترین اسودہ ملا، عزم و حوصلہ اور صبر و استقلال کا بلند ترین نمونہ ملا، سیادت و قیادت اور پیشوائی و فرما روائی کی کامیاب ترین مثال ملی اور عبدیت اور بندگی کی حسین ترین تصویر ملی۔ صلاۃ و سلام ہو اس پر جس کا اتباع میری زندگی کا سرمایہ اور جس کی شفاعت میری آخرت کا سہارا ہے، جس کے فیض سے میرے قلم کو گویائی ملی، جس کی زندگی اور پیغام سے لوگوں کو باخبر رکھنا انسانیت کی سب سے بڑی خدمت اور میری سب سے بڑی سعادت ہے۔ مقدمہ صفحہ نمبر 7 سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے پہل جو دیکھا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیبت طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جو رہتا اس سے آپ سے محبت ہو جاتی۔ آپ کے اوصاف بیان کرنے والا کہتا کہ میں نے آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تبصرہ ہے۔ یہی تاثر ایک دوسرے انداز میں عروہ بن مسعود نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بیان کیا تھا۔ کفار مکہ نے پہلے بدیل کو، پھر مکرز کو، پھر حلیس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نمائندہ بنا کر بھیجا، لیکن انہیں کسی کی نمائندگی پسند نہیں آئی۔ آخر میں انہوں نے عروہ بن مسعود کو بھیجا۔ انہوں نے واپس آ کر کہا، اے قریش کے لوگوں، میں کسریٰ کے پاس اس کے دربار شاہی میں بھی جا چکا ہوں، قیصر کے پاس اس کے دربار شاہی میں جا چکا ہوں اور نجاشی کے پاس اس کے دربار شاہی میں جا چکا ہوں۔ اللہ کی قسم میں نے کسی بھی بادشاہ کی اپنی قوم میں وہ شان نہیں دیکھی جو شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کے ساتھیوں کے درمیان دیکھی۔ سچ کہتا ہوں میں نے ایسی قوم دیکھی ہے جو کسی صورت میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ اب تم سوچ لو، یہ دو شہادتیں ہیں۔ پہلی شہادت ایک بالغ نظر اور جانثار ساتھی کی جو قبل نبوت سے لے کر آخر دم تک سفر و حضر اور خلوت و جلوت میں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب ترین رشتہ تھا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، انت منی وانا منک۔ دوسری شہادت ایک مردم شناس اور جہان دید دشمن کی ہے، جسے آپ اپنی قوم میں معزز ترین مقام حاصل تھا۔ قوم کے لوگ اسے
پہلوٹی کی اولاد سے زیادہ عزیز رکھتے تھے، اس لیے بجا طور پر عظمت اور محبت کی حقیقت سے بخوبی آشنا تھا۔ دوست اور دشمن دونوں اس بات پر شاہد ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بارعب، دلاویز اور بے مثال شخصیت کے مالک تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا شخص کبھی دیکھنے میں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر آدمی پر رعب طاری ہو جاتا۔ فرش خاک پر بے سر و سما ساتھیوں کے درمیان بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیبت و عظمت کا یہ عالم تھا کہ آپ کے سامنے کیس و کسریٰ اور نجاشی تمام جاہ و جلال اور تزک و احتشام کے ساتھ اپنے تخت و تاج میں ہیچ نظر آتے تھے۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر بلا کی کش تھی۔ جو شخص قریب سے دیکھتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غرویدہ ہو جاتا، آپ کے ساتھ ہی دل و جان سے آپ پر فدا رہتے۔ یہ محض دو آدمیوں کا احساس نہیں ہے، تاریخ گواہ ہے کہ بے شمار مثالیں گواہ ہیں کہ ایک عام احساس ہے۔ پھر یہ احساس آپ کی زندگی ہی تک محدود نہیں رہا۔ 14 صدیاں گزر جانے کے بعد آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھنے سے یہی احساس ہوتا ہے۔ کوئی بھی انصاف پسند دوست ہو یا دشمن اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت کا نام اسلام ہے، جس پر انسان کی فلاح و نجات کا دار و مدار ہے۔ حقیقی اطاعت کی بنیاد اور روح یہی محبت اور تعظیم ہے۔ یہ دونوں جذبات کسی کے بارے میں جتنے زیادہ ہوتے ہیں، اس کی اطاعت اتنی ہی کامل اور پائیدار ہوتی ہے، آسانی سے بے چونچرا ہوتی ہے، ذوق و شوق سے ہوتی ہے، جوش و ولولے سے ہوتی ہے اور شرف و عزت سمجھ کر ہوتی ہے۔ پھر آدمی اطاعت پر قناعت نہیں کرتا، ایک قدم آگے بڑھ کر اتباع کی کوشش کرتا ہے، اپنے پیشوا کی ایک ایک بات اور ایک ایک ادا کو محبت و عظمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اپنے آپ کو اسی رنگ میں رنگنے کی فکر کرتا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت اور آپ کی عظمت و برتری کے احساس کی اس کیفیت کو پیدا کرنے اور پروان چڑھانے کا واحد ذریعہ آپ کی سیرت پاک کا مطالعہ ہے۔ یوں کہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم نے جس اطاعت کا مطالبہ کیا گیا ہے، اس سلیم الفطرت انسان کے اندر اس اطاعت کا جذبہ آپ کی سیرت کے مطالعے سے خود بخود پیدا ہوتا ہے، پیدا کرنا نہیں پڑتا۔ یہ مطالعہ غور سے ہونا چاہیے اور بار بار ہونا چاہیے، کیونکہ عظمت و برتری کا یہ احساس تو ایک بار کے مطالعے سے کبھی بھی کسی حد تک ہو سکتا ہے، لیکن محبت پیدا کرنے کے لیے بار بار مطالعہ کرنا ضروری ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکور الفاظ بھی سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ کے وصال کے بعد آپ سے قریب رہنے اور ملتے جلتے رہنے کی شکل یہی ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ کا اتباع جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ آدمی کی سیرت و کردار میں اپنی صلاحیت اور کوشش کے مطابق رسول اللہ کی شخصیت کی جھلک نظر آئے۔ اب اگر کسی کا حوصلہ ہے ایسی شخصیت کی تعمیر کا جس میں کشش اور دلاویزی ہو، عظمت اور بزرگی ہو، رعب اور دبدبہ ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بنیاد بنایا جائے اور اس کا مطالعہ کرتا رہے۔ آپ کی سیرت کا مطالعہ تمام سیرتوں سے بے نیاز کر سکتا ہے، لیکن تمام عظیم ہستیوں کی سیرت کا مطالعہ آپ کی سیرت سے بے نیاز نہیں کر سکتا۔ یہ شاعری ہے، یہ حقیقت۔ اس کا فیصلہ صحیح آپ کی سیرت کے وسیع اور گہرے مطالعے کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے۔ فداء ابی و امی، محمد امانت اللہ اصلاحی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اگلے صفحے سے شروع کریں گے۔ جزاک اللہ۔